جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، یہ بنسات کا وہ علاقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، جب وہ پیدا ہوئے دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد عرب میں یہ پورا نظام ہوتا تھا کہ مکہ یعنی شہری علاقوں میں جب کوئی پیدا ہوتا تھا تو وہ پہاڑی علاقوں میں یا دیہاتی علاقوں کی طرف بھیجتے تھے تاکہ وہاں پہ وہ صحیح تربیت اور صحیح عربی جو ہے اور وہ صحت مند وہاں پہ رہے، تندرست رہے، کیونکہ جو پہاڑی علاقے اور ادھر ادھر اس طرح، تو اس لیے وہ یہاں پہ بچوں کو بھیجتے تھے۔ اور ہمیشہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہی سے کچھ خواتین ہر سال میں یا 6 مہینوں میں جو بھی ہے وہ بھی مکہ کی طرف جاتے تھے، شہر کی طرف جاتے تھے کہ وہ کوئی بندہ کوئی بچہ اپنے لیے ڈھونڈے اور وہ لے کر آئے اور ان کی پرورش کرے، اور اس کے عوض میں وہ جا کے ان کے والدین سے اور یا ان کے خاندان سے پیسے لے۔ تو یہ بنساد وہ علاقہ ہے جب یہاں پہ قادسالی تھی، اور کچھ خواتین یہاں سے نکلے مکہ کی طرف کہ ہر کسی خاتون کی یہ خواہش تھی کہ میں جا کے اپنے لیے کوئی بچہ لے کر اور پرورش کے لیے اور پیسے کماؤں، کیونکہ یہاں پہ قادسالی تھی۔ تو چلے گئے مکہ کی طرف، اور یہ حلیمہ سعدیہ وہ ان کے ساتھ تھی، جو کہ یہ پورے جو کہانی ہے اسی کی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں یہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ چل پڑی تو میں ایک مریل گدی تھی میرے پاس، اور میں اس کے اوپر سوار تھی، جو کہ وہ کمزور تھی بہت زیادہ، اور یہاں پہ خاص تھی کوئی چیزیں ملتے نہیں تھے کھانے کے لیے، اونٹنی یا اونٹیاں ہمارے پاس جتنے بھی جانور تھے وہ بھی کمزور پڑے تھے کھانے کے، وہ بھی دودھ نہیں دیتے تھے، اور میرا جو بچہ تھا اس کے لیے بھی دودھ نہیں تھا۔ تو ہم سارے جب یہاں پہ چونکہ قادسالی تھے، ہم مکہ کی طرح نکلے، تو جب وہاں پہ یہ سارے جو میری سہیلیاں تھی، دوستی تھی، تو وہ کوئی اونٹنی پر، کوئی اونٹ پر، کوئی گدھے پر، لیکن وہ سارے مجھے چھوڑ کے آگے چلے، کیونکہ میرے جو گدھی تھی وہ کمزور تھی، وہ آگے پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے لیے مکے شہر سے ایک ایک بچہ اٹھا لیا، کئی جو امیر خاندان تھے ہر کسی نے اپنے لیے بچہ اٹھا لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی دنوں میں، چونکہ وہ دنیا میں آئی تھی، ولادت ہوئی تھی، تو وہ یتیم تھے۔ جو بھی خاتون جا کے وہ پوچھتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے، تو ان کے خاندان والے یا کوئی یہ پیسے ویسے یا کوئی چیز نہیں دے سکتے، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو اب یہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں بہت بعد میں جب پہنچ گئی اور مکہ شہر میں پہنچ گئی، تو وہاں پہ جا کے کسی کے پاس کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ اب ان کو تو یہ نہیں پتا نا کہ میری قسمت میں یہ تھا اور میری نصیب اچھی تھی۔ تو وہ فرماتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ یتیم تھا، میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یتیم ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ کے چلا گیا اپنے شوہر کے پاس۔ تو ان سے مشورہ کیا، کوئی اور تو مل نہیں رہا، اور میں بچے کے بغیر کیسے جاؤں، وہاں پہ مجھے لوگ تانے دیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، خالی ہاتھ ویسے ہی جانا ہے تو ان کو لے کر جاؤ۔ تو فرماتی ہے کہ میں جب ان کو ہم نے فیصلہ کیا، اور ان کو جب میں نے گود میں اٹھا دیا، اور پھر وہاں جا کے جب بٹھا دیا اور ان کو میں نے دودھ دینا شروع کر دیا، تو دودھ بہت سارے، مطلب بہت زیادہ آ گئے۔ تو اتنا دودھ آ گیا کہ میرا دوسرا جو بچہ تھا اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم جب وہاں سے سفر شروع کیا بنو سعد کی طرف، تو میری جو گدی تھی وہ ایسے تندرست اور توانا، پتہ نہیں کہ کہاں سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم جب سفر شروع کیا بہت تیزی سے وہ دوسری سہیلیوں سے اور ان کے جانوروں سے بہت زیادہ آگے نکلی۔ وہ سارے کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، ابی زویب کی بیٹی آپ تھی، تو یہ تو وہی گدی ہے جو اس پہ آپ آئے تھی۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے بھی نہیں پتہ کہ کیا معجزہ ہے، لیکن یہ وہی گدی ہے۔ تو کہتی ہے کہ جب ہم واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ گیا، تو برکات ہی برکات آ گئے، اور جو ہمارے پاس جانور تھے وہ بھی تندرست اور توانا، اور وہ جہاں پہ جاتے تھے وہ تو وہاں پہ ان کو خوراک اور ان کو جو باہر جو گراس وراس وغیرہ ہے وہ جو ملتے، تو وہ تھکا کے ان کو وہ سب کچھ مل جاتا تھا، اور دوسرے جو لوگ وہاں پہ آ کے جانور کو ان کو لے کر آتے تھے، ان کو
فیڈ کرنے کے لیے، تو ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، وہ ایسے ہی لوگ جاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ گاؤں میں یہ مشہور ہوا کہ اپنے نوکروں کو لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ پہ اپنے جانوروں کو لے کر جاؤ جہاں پہ ابی زویب کی بیٹی لے کر جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ادھر بھی جب جانور لے کر جاتے تو وہاں بھی ان کو بھی کچھ نہیں ملتا، ایسے چلے جاتے تھے۔ صرف ہمارے جانور وہ جا کے کھانا کھا کے سب کچھ کھا کے پھر واپس آتے تھے، اور دودھ بھی سب کچھ، اور اتنا دودھ ہوتا تھا کہ کہتی ہے کہ بس برکات ہی برکات ہے۔ تو یہی کہانی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ 2 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کے، چونکہ یہ تیار نہیں تھے ان کو دینے کے لیے، ان کو پتہ تھا، تو یہ جا کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال کے لیے اور ریکویسٹ کی کہ ان کو اور چھوڑ لے ہمیں، تاکہ تندرست اور توانا اور یہ سب کچھ سیکھ سکے۔ تو انہوں نے پھر 2 سال کے لیے ریکویسٹ کی۔ پھر شق صدر کا واقعہ آیا، جو کہ وہ ایک اور واقعہ، جو جبریل علیہ السلام آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ نکال کے ان کو زمزم سے دھویا، اور پھر وہ چونکہ کافی پریشان ہو گیا اس ٹائم کہ یہ کیا ہوا، تو اور جبریل علیہ السلام وہ کہتا ہے کہ یہ جو شیطان کا حصہ ہے وہ بھی اسی ٹائم نکلوا دیا۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو اوپن ہارٹ سرجری جو ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری جو سب سے پہلے ہماری نبی کی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ بچے تھے، وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا نعوذ باللہ۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے پوری کہانی سنا دی۔ پھر یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، تو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ڈر گئی کہ پھر مجھ سے وہ لوگ پوچھیں گے، تو وہ دوبارہ مکہ لے کر آئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا کہ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی چلے گئے، اور پھر مدینہ سے آگے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا میں آپ کو بعد میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بتا دوں گا، اور جگہ جگہ بھی بتا دوں گا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر سینہ چاک کیا، پھر اس کے بعد دل نکالا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر وہ جو شیطان والا حصہ ہے ان کو نکالا اور پھر ان کو بند کر دیا، یعنی ایک قسم کی اوپن ہارٹ سرجری کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس ٹائم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی گھبرا گئے تھے، اور ساتھ ہی جو بچے تھے ان کو انہوں نے دیکھ لیا، وہ بھی گھبرا گئے۔ وہ جا کے حلیمہ کے پاس گئے، اور حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر جب وہ آئے اور دیکھ لیا تو وہ بھی ڈر گئی، گھبرا گئی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو ان کے ساتھ کچھ ہو جائے، تو اس سے پہلے میں ان کی ماں کے حوالہ کر دوں۔ تو انہوں نے پھر وہ فیصلہ کیا کہ مکہ لے جا کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوالہ کر دے۔ تو پھر انہوں نے جا کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دیا۔ ابھی نیچے جو جگہ ہے نا، جو 4 دیواری ہے، یہ چاروں طرف جو دیواریں ہے یہ قبرستان ہے۔ یہ دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے تو اس میں بہت سارے قبریں جو کہ ابھی تازہ ہیں۔ اور اس کی بالکل اس سائڈ پر یہ دیکھو، یہ یہاں پہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ تھا، یعنی یہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کا ایک قسم کا گھر تھا۔ جو دیہات کے علاقے میں لوگ اس وقت رہتے تھے نا، تو وہ زیادہ تر خیموں میں اور اس طرح کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کے آس پاس جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ تھا۔ اب اس جگہ کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا ایگزیکٹ لوکیشن، جس کو بھی چاہیے تو وہ آپ کو بالکل اسی راستے میں یہاں تک وہ لے کے آئے گی۔ وہ ایگزیکٹ لوکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔